امریکہ کے پریزیڈنشیل الیکشن کے قریب آتے ہی ووٹرز کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنے کی دوڑ ختم ہو رہی ہے۔ ڈیموکریٹس اور ریپبلکنز جن لوگوں کے درمیان الیکشن لڑ رہے ہیں ان میں ایک کمیونٹی ایسی ہے جس کی طرف سب کی نظر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دونوں بڑے امیدواروں ڈونلڈ ٹرمپ اور کملا ہیرس کے درمیان کاٹی کا مقابلہ ہے، اور اب تک جو سروے آئے ہیں ان میں یہ گیپ کافی کم ہے۔ ایسے میں مسلم ووٹر بڑی اہمیت رکھتے ہیں۔ اس ویڈیو میں یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ مسلم ووٹر امریکہ میں کتنے ہیں، وہ کیا چاہتے ہیں اور کہاں کہاں وہ فیصلہ کن ثابت ہو سکتے ہیں۔ لیکن یہ ویڈیو آگے دیکھنے سے پہلے اگر آپ نے اب تک یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ہر نئے ویڈیو کا نوٹیفیکیشن وقت پر ملتا رہے۔ ریڈیو دیش دیکھنے والوں کو فیض الحق کا سلام۔ اگرچہ مسلمان امریکی آبادی کا تقریباً 1% ہی ہیں، وہاں 25 لاکھ ہی رجسٹرڈ مسلم ووٹر ہیں، لیکن وہ ایک اہم ووٹنگ بلاک ہیں کیونکہ وہ سوئنگ اسٹیٹس میں زیادہ کنسنٹریٹڈ ہیں۔ یہ وہ اسٹیٹس ہیں جہاں جیت کا مارجن بہت تھوڑا رہتا ہے اس الیکشن میں، جس کے لیے ووٹر اپنی رائے دینے کے لیے پولنگ سینٹرز پر نظر آئیں گے۔ مسلمان عام طور پر پہلے سے زیادہ متحد نظر آ رہے ہیں۔ اس کی وجہ غزہ میں اسرائیلی دہشت گردی ہے۔ جس کینڈیڈیٹ کو مسلم ووٹ چاہیے اسے مسلمانوں کے مسئلے پر اپنی بات رکھنی ہوگی، اور فلسطین میں ہونے والے خون خرابے پر اپنی رائے دینی ہوگی اور اس کی مخالفت کرنی ہوگی۔ انسٹیٹیوٹ فار سوشل پالیسی اینڈ انڈرسٹینڈنگ نے امیگیج اینڈ چینج ریسرچ کے ساتھ مل کر اسٹڈی کی ہے۔ جون اور جولائی میں اس نے 3 سوئنگ اسٹیٹس جارجیا، پنسلوانیا اور میشیگن کے مسلمانوں کا سروے کیا جنہیں اس سال امریکہ کے الیکشن میں ووٹنگ کرنی تھی۔ اس اسٹڈی سے یہ نتیجہ نکلا کہ غزہ میں جنگ کی وجہ سے مسلمان جو بائیڈن کے خلاف متحد نظر آئے۔ یہ مسلمان 2020 میں بائیڈن کے بڑے سپورٹر تھے، اب ان کے بڑے مخالف ہیں۔ اس اسٹڈی کے مطابق 65% مسلمانوں نے 2020 میں جو بائیڈن کو سپورٹ کیا تھا۔ ان تینوں اسٹیٹس میں مسلمانوں کے سپورٹ کی وجہ سے ہی بائیڈن کو الیکشن میں بڑی کامیابی ملی تھی۔ انہیں جارجیا میں صرف 12,000 ووٹ سے کامیابی ملی تھی، یہاں 60,000 سے زیادہ مسلمانوں نے ووٹنگ کی تھی۔ اسی طرح پنسلوانیا میں 1,45,000 مسلمانوں نے ووٹنگ کی تھی، جہاں 81,000 ووٹ سے بائیڈن کامیاب ہوئے تھے۔ لیکن ایک سروے جو بائیڈن کے الیکشن نہیں لڑنے کے فیصلے کے پہلے کیا گیا، اس میں یہ پایا گیا کہ صرف 12% مسلمان بائیڈن کا سپورٹ کرتے ہیں۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مسلمان ڈیموکریٹک پارٹی سے دوری اختیار کر چکے ہیں۔ اب جب کہ بائیڈن میدان سے باہر ہیں، صورتحال کوئی زیادہ بدلی نظر نہیں آ رہی ہے۔ انسٹیٹیوٹ فار سوشل پالیسی اینڈ انڈرسٹینڈنگ کے ایک سروے کے مطابق 2020 میں 19% مسلمانوں نے ہیلتھ کیئر، 64% نے اکانومی اور 13% نے سوشل جسٹس پالیسیوں پر ووٹنگ کی تھی۔ لیکن اس سال یعنی 2024 میں جارجیا، پنسلوانیا اور میشیگن میں مسلمان غزہ پر متحد ہیں، اور اس سروے کے مطابق 61% مسلمان اسی پر ووٹنگ کریں گے۔ اس کے علاوہ انہیں جو بات زیادہ اٹریکٹ کرے گی کہ وہ یہ ہے کہ دوسرے ملکوں کی جنگوں میں امریکہ کو کودنے سے روکنے کی پالیسی، جس پر 22% مسلمان ووٹنگ کریں گے۔ وہ چاہتے ہیں کہ امریکہ اس سلسلے میں اپنی پالیسی تبدیل کرے۔ سروے میں یہ بھی سامنے آیا ہے کہ 2020 کے مقابلے 2024 میں جارجیا، میشیگن اور پنسلوانیا میں مسلمانوں کا ڈونلڈ ٹرمپ کو سپورٹ میں 22% اضافہ ہوا ہے، جو پچھلے الیکشن میں 18% تھا۔ رپورٹس کے مطابق وہ مسلمان جو بائیڈن کے سپورٹر تھے وہ اب تک یہ فیصلہ نہیں کر سکے ہیں کہ ان کے پاس اب تیسرا آپشن کیا ہے۔ اسٹڈی کے مطابق 27% مسلمان کسی تھرڈ پارٹی کینڈیڈیٹ کو ووٹ دینے کی سوچ رہے ہیں، باوجود کہ کملا ہیرس جو بائیڈن سے دوری اختیار کر رہی ہیں انہیں بھی اتنا سپورٹ نہیں نظر آ رہا جو بائیڈن کو ملا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ فائدہ ڈونلڈ ٹرمپ کو ہوگا۔ کملا ہیرس نے اپنی ایک الیکشن ریلی میں ایک فلسطینی امریکن کو بولنے نہیں دیا تھا،
جس کی وجہ سے بھی مسلمان ناراض ہیں۔ ایسے میں کونسل آن امریکن اسلامک ریلیشنز یا کیئر، جو ایک مسلم سول رائٹس آرگنائزیشن ہے، جو سروے کرایا ہے، اس کے مطابق مسلمانوں کے درمیان نہ ٹرمپ مقبول ہیں نہ کملا ہیرس، بلکہ تھرڈ پارٹی جسے گرین پارٹی کہا جاتا ہے مقبولیت حاصل کر رہی ہے، اور اس کی کینڈیڈیٹ جل اسٹین کو سپورٹ ملتا نظر آ رہا ہے۔ اسٹین کو 42% مسلم ووٹ ملتا نظر آ رہا ہے، جبکہ کملا ہیرس کو 41% اور ٹرمپ کو صرف 10%۔ جو سروے اس آرگنائزیشن نے اگست میں کرایا تھا، اس میں کملا ہیرس کو 29.5% مسلم ووٹ مل رہا تھا، جبکہ اسٹین کو 29% سے کچھ زیادہ ووٹ مل رہا تھا۔ ٹرمپ کو 11% کے قریب ووٹ ملتا نظر آیا تھا، جس میں اب اور کمی آئی ہے۔ خیال ہے کہ مسلمان اگست تک اپنا کوئی ذہن نہیں بنا سکے تھے، لیکن اکتوبر تک تصویر کچھ کلیئر ہوتی نظر آ رہی تھی۔ گرین پارٹی کی اسٹین کو مسلم ووٹ زیادہ ملنے کے امکان کی وجہ یہ ہے کہ اسٹین میں فلسطین میں اسرائیل کے ہاتھوں ہونے والے قتل عام اور بربریت کی مخالفت کی تھی، جس میں 7 اکتوبر سے اب تک 43,000 سے زیادہ لوگ مارے جا چکے ہیں۔ کیئر کے کیلیفورنیا میں سی ای او حسام الیوش نے ترک نیوز ایجنسی انادولو کو بتایا تھا کہ ڈونالڈ ٹرمپ کو بھی مسلمان اسرائیل کا سپورٹر مانتے ہیں، اور ان کے خیال میں ٹرمپ کی پالیسی عام طور پر اینٹی مائگریشن اور اینٹی مسلم نہیں ہے۔ لیکن کملا ہیرس بھی اسرائیل کی مذمت نہیں کر رہی ہیں۔ انادولو کے مطابق جو 25 لاکھ مسلم رجسٹرڈ ووٹر ہیں، وہ ایریزونا، جارجیا، میشیگن، نیواڈا، نارتھ کیرولینا، پنسلوینیا اور وسکنسن میں ہیں، جو فیصلہ کن ثابت ہو سکتے ہیں۔ کیئر کے مطابق اس بار 95% رجسٹرڈ مسلم ووٹر ووٹ دینے نکلیں گے، اور یہ ثابت کریں گے کہ کیا مسلم ووٹ غزہ پر ہوگا۔ ملتے ہیں ایسے ہی کسی دوسرے ویڈیو کے ساتھ، تب تک خدا حافظ۔